اب دیکھیں چند دن پہلے خان صاحب نے کہا ہے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا ہے، اڈیالہ سے کہا گیا. وہ کہتے ہیں آئیں بات کریں، دلائل سے بات کریں، ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں جس تحریک کا آغاز ہی مذاکرات کی دعوت سے ہو رہا ہو وہ احتجاجی تحریک تو نہیں ہے، وہ مفاہمتی تحریک ہے، وہ کوئی مزاحمتی تحریک تو نہیں ہے. مطلب جو آغاز ہے، جس طرح میرا مطلب ہے کہ وہ کہہ لیں گے کہ ہم لاہور آئے، ہم نے لاہور فتح کیا، قوالیاں سنی، واپس چلے گئے. پر میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض ہے، نہ حکومت کو اعتراض ہے، نہ مریم نواز کو اعتراض ہے. اور اگر اس طرح گنڈا پور صاحب پورے ملک کا بھی چکر لگا لیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور اس طرح کی تحریک جو ہے وہ سب کو چشم ماں روشن دل ماں شاد ہوگی. مطلب جلسے میں، کسی کارنر میٹنگ میں، پریس بریفنگ میں بات کرنے سے پہلے اسکرپٹ اگر اسٹیبلشمنٹ سے اپرووڈ ہے تو اس پر اعتراض نہیں. اگر وینیو اسٹیبلشمنٹ سے اپرووڈ ہے، اگر ایکٹیویٹی اسٹیبلشمنٹ سے اپرووڈ ہے، اگر تو پھر آپ کچھ بھی بولیں، کسی کی طرح بڑھ کے ماریں، کسی کو فرق نہیں پڑتا. انہوں نے تو دیکھیں، انہوں نے تو خان صاحب کی نفی کی نا، کچھ بھی کیسے بولیں. انہوں نے کہا آئیں مذاکرات کریں. خان صاحب کہتے ہیں مذاکرات کا وقت گزر گیا ہے، کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. کہہ رہے ہیں خان صاحب کہتے ہیں فیصلہ سازوں سے بات کرنے کے لیے تو تیار. خان صاحب نے تو کہا ہے اب فیصلہ سازوں سے بھی بات نہیں ہوگی. دیکھیں گنڈا پور وہی بات کر رہے ہیں جو کوٹ لکھپت کے قیدی کر رہے ہیں کہ مذاکرات کریں. گنڈا پور وہی بات کر رہے ہیں جو کوٹ لکھپت کے شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، محمود الرشید، عمر سفرات چیمہ نے خط لکھا ہے نا، جس کو مسترد کر دیا بانی نے اور کہا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، ہم تحریک چلائیں گے. تو میرے خیال میں گنڈا پور نے آغاز ہی عمران خان کی نفی سے کیا. ویسے تو آپ دیکھیں اس لاہور میں ہی ہیں علیمہ خان، اس تقریب میں کہیں نظر آئیں، عالیہ حمزہ کہیں نظر آئیں نہیں آئی نا. تو یہ ایک گڈ بوائز کا گڈ شو تھا. پی ٹی آئی میں جو گڈ بوائز ہیں، جو کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو گڈ بوائز ہیں، جو نظام کے حامی ہیں، جو نظام کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کا ایک گڈ شو تھا جس کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل تھی. جو ہر وقت کہتے ہیں یس سر. نہیں یہ نہیں وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وی آر ود یو سر. ٹھیک ہے نا، وہاں سے پکڑے باتیں کی ہیں، میں نے بھی یہی کہا تھا. بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو مخالفت کی بات ہو رہی تھی نا، اس پر بھی انہوں نے کلیئر کیا کہ پارٹی میں اختلافات کا بیانیہ فیصلہ سازوں کی سازش ہے. اب میں یہ سمجھ نہیں پائی کہ پریس کانفرنس میں سلمان اکرم راجہ صاحب علی امین گنڈا پور کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں ساتھ ہوں. اس کا مطلب ہے کون کس کے ساتھ ہے؟ کتنی کنفیوژن ہے نا کہ عمران خان اور پارٹی کی قیادت ایک پیج پہ آپ کو نظر نہیں آتی. نہیں، یہاں تو ساری قیادت نظر آ رہی نا، بیرسٹر گوہر سے لے کے سلمان اکرم راجہ سے لے کے بچر سے لے کے گنڈا پور سے لے کے شیخ وقاص اکرم، زرتاج گل، کون نہیں ہے یہاں؟ ایک عالیہ حمزہ اور علیمہ خان نہیں ہے، باقی تو سب یہاں موجود ہیں. میری بات سنیں نا، کون نہیں ہے؟ پرچم کے سائے سب ایک ہے نا فی الحال. مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے میرے خیال میں ٹھیک ہے، اٹس اے گڈ سٹارٹ. 12 جولائی کو آپ نے ایک قوالی نائٹ سے سٹارٹ لیا ہے، 3 ماہ کا کہا ہے، وہ 12 اکتوبر بنتی ہے. میں نے حساب لگایا ہے 90 روز کی تحریک. 12 اکتوبر کو ایک بڑا میوزیکل کانسرٹ کیا جا سکتا ہے اس تحریک کے اختتام پر. اصل جو مدعا ہے نا اس سے تحریک انصاف ہٹ چکی ہے، اور وہ ہے عمران خان کی رہائی. اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ بتائیں اس طرح کے بڑے بڑے فارم ہاؤسز کے لیوش کھانوں اور بہترین کھانوں اور شاندار قوالیوں سے عمران خان رہا ہو جائے گا؟ صاحب ایک میرا انالیسس ہے. نہیں، عمران خان رہا ہو جائے گا. ایک میرا انالیسس ہے، یہ بیسیکلی پاور شو تھا. حالانکہ اس شو میں انالیسس کرنے کا ذرا مجھے اختیار ہے. آپ کو اختیار ہے، لیکن اب یہ ذرا بڑی غور طلب بات ہے، کیونکہ اکثر آپ نا تھوڑا سا مس کر جاتے ہیں. آپ بڑی جو ہے نا باریک بینی سے چیزوں کو اس طرح سے پرکھ نہیں پاتے. یہ بیسیکلی علی امین گنڈا پور کا نا ایک میسج تھا پنجاب گورنمنٹ کے لیے، کیا کہ ہمیں ایزی نہ لیں. ہاں، ہم آپ کے ساتھ مل کر کھیلیں.
آپ سے اوپر ہمارا میسج تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کھیلنے کو تیار ہیں, لیٹس پلے اے فکس میچ. یہ صرف آپ کا ہی نہیں, اب ہمارے اوپر بھی ایک آشیرواد ہے کسی کا, تو یو نیور نو کہ آنے والے ٹائم میں پنجاب کس کے ہاتھ میں ہو. کہ جس اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد آپ کے سر پہ ہے اس اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد ہمارے بھی چاہتے ہیں. دیکھنا یہ پلڑا کس کا بھاری ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں تو پھر دیکھیں نا جی, دونوں سیم پیج پر ہیں, گنڈا پور اور مریم نواز. دونوں میں کیا ہے, دونوں اسٹیبلشمنٹ کے, ایک رائٹ پہ ہے ایک لیفٹ پہ, ایک رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری ہے ایک لیفٹ سائڈ آف دا ہسٹری. اب دیکھنا یہی ہے کون کتنا زیادہ پش کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ. کوئن کا چاند بھی اپوزیشن کا, ٹیل بھی اپوزیشن کی. کوئن کا جون سا مرضی حصہ دیکھ لو, وہ اپوزیشن, وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. یہی جو اپوزیشن کے اراکین ہیں پنجاب اسمبلی میں, ہنستے مسکراتے کیسے ڈائلاگ بھی انہوں نے کیا, اور ساری ان کے معاملات بھی ڈائلاگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج بھی ڈائلاگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے اہم معاملات طے پا رہے ہیں. تو بڑی تیزی سے جو ملکی سیاست ہے وہ جس دن سے اڈیالہ کے قیدی نے کہا ہے نا مذاکرات نہیں ہوں گے, تحریک انصاف ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کیا ہے, معطل ہو گئے تھے, 26 ارکان ہو جاتے, ریفرنس چلا جاتا, ہو جاتا, نہ بیٹھتے ملک احمد خان کے ساتھ, کہتے ہیں ہم آپ کے حکم کو نہیں مانتے, ہم بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم نہیں جاتے. کیوں جا رہے ہیں منتیں کر کے, ان کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, ہیئرنگ میں وضاحتیں دے رہے ہیں, کمیٹیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. کیا ہے, انہوں نے 3 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمینی چھینی ہے نا صرف پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن سے. مطلب گاڑی چھین لی, دفتر چھین لیا 3 لوگوں سے, اور کہہ رہے تھے باقی چھین لیں گے. آپ اسٹینڈنگ کمیٹیاں بچانے کے لیے ملک احمد خان کے ساتھ دوبارہ جا کے بیٹھ گئے ہیں نا. دیکھیں معطل ہونے کی ان سب کو پتا تھا ہم بحال ہو جائیں گے. جو پنجاب گورنمنٹ نے زیادہ بڑا وار کیا ہے نا, دیکھیں اسٹینڈنگ کمیٹیاں آدھی گورنمنٹ کی ہوتی ہیں, آدھی اپوزیشن کی ہوتی ہیں, 60-40 ہو جاتا ہے. اپوزیشن کے کئی ارکان قومی اسمبلی میں بھی اور یہاں پنجاب اسمبلی میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں. طے ہو جاتا ہے آپس میں کہ اتنی اسٹینڈنگ کمیٹیاں اپوزیشن لے لے, اتنی گورنمنٹ لے لے. یہ جو ایپیسوڈ ہوا بجٹ تقریر والا, اس کے بعد 3 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمینی جو اپوزیشن کے پاس تھی, ان اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے اجلاس میں اپوزیشن کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد آ گئی, اور وہاں گورنمنٹ نے اپنے بندے لگانے شروع کر دیے. ان کو نظر آیا کہ ہم سے تو اسٹینڈنگ کمیٹیاں جا رہی ہیں اور گاڑیاں, ڈرائیور, مرات نکل رہی ہیں ہاتھ سے. یہ جا کے پنجاب گورنمنٹ ملک احمد خان کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھ گئے ہیں. سمپل کیا ہوا ہے, مطلب بچر صاحب نے اگر گنڈا پور کو بلانا تھا تو پنجاب اسمبلی کے باہر بلاتے, یا آپ پنجاب اسمبلی کے باہر اجلاس کرتے ہیں نا, علامتی اجلاس. ملک احمد صاحب نے اگر ان کو معطل کرنا تھا تو وہ الیکشن کمیشن والی آپ کو دھمکی یاد ہوگی, تو پھر اس پر عمل درآمد کراتے. نہیں, کیا ضرورت ہے, کیوں ویلکم کیا پی ٹی آئی والوں کو, کیوں اوپر سے پریشر تھا تو کیا نا. نہیں کوئی پریشر نہیں, جو دھمکی سے ڈر گیا وہ کیا کہتے ہیں, پنجابی کا ایک محاورہ ہے, مارے نالو ڈرایا چنگا. جو دھمکی سے ڈر گیا اسے مارنے کی کیا ضرورت ہے, جو دھمکی سے ہی ڈر گئے ریفرنس کی. کیا کر رہی ہے یہ تو ہم پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں نا, 8 فروری کے بعد سے جب سے الیکشن ہوا ہے. اگر تحریک انصاف دھمکی سے ہی ڈر جائے تو مارنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گنڈا پور, اس دھمکی میں تو گنڈا پور کی دھمکی بھی آگئی نا, بے روز والی, اس کا مطلب سیریس ہی نہ لیں. آپ نے گنڈا پور اسلام آباد سے لاہور آئے جی, انہیں کہاں آنا چاہیے تھا, وہ اپنے 26 معطل ارکان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے نا. تو یہ پنجاب اسمبلی کے باہر اجلاس کر کے وہاں گنڈا پور کے ان کے ساتھ, یہ مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پہ کہاں پہنچ گئے, وہاں اجلاس کرتے, احتجاج کرتے, جس کے کان پہ جوں تک نہ رہی. ہاں, جس کی گونج سنی, پھر آنے بھی نہ دیتا نا کوئی. ملک احمد بچر صاحب کو آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کے ہاتے سے کتنی دور ایک دفعہ روک بھی لیا گیا. اچھا ٹھیک ہے نا, پھر آنے بھی نہ دیتے. لیکن بہرحال 2 کام کیے ہیں اس دورہ لاہور کے دوران. ایک تو آپ کو پتہ نا, بڑی کوشش کی جاتی ہے ہمیشہ, پی ٹی آئی کوشش کرتی ہے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد بنانے کی. اب بھی جب سینٹ الیکشن تھا, اسد کیسر صاحب ایک وفد لے کر فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے کہ سینٹ الیکشنز میں تعاون کرتے ہیں, دیکھیں نا. اور کل گنڈا پور صاحب نے ان کی ایسی تیسی پھیر, انہوں نے اپنے بھائی کا حوالہ, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے میری پارٹی والے کہتے ہیں کہ آپ گنڈا فضل الرحمان کے خلاف بیان نہ دیں, لیکن میں دیتا ہوں, میں اپنی پارٹی کی نہیں مانتا, مجبور ہوں. نہیں, اس کی وجہ سمجھے نا کہ پی ٹی آئی اور فضل الرحمان کا اتحاد نہ ہو, یہ کون چاہتا ہے. گنڈا پور ہم باہر اپنے پروگرام نہیں, یہ کون چاہتا ہے. گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ,
हुकूमत कि अपोजिशन, देखिए ना, हर हुकूमत, हर एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश होती है कि हमारे खिलाफ इत्तेहाद ना बने। तो वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ही बंदे हैं। अच्छा, नहीं बेशक हैं, लेकिन वो ये तो नहीं चाहेंगे ना कि पीटीआई और फजलुर रहमान इकट्ठे हो जाएं और फिर एक ताकतवर अपोजिशन बन जाए। दोनों अलग अलग रहेंगे तो इजी रहेगा ना डील करना। दिस इज कॉल्ड डर्टी पॉलिटिक्स। सुन लें इस हवाले से गंडापुर ने कहा, गंडापुर साहब ने कल वो काम भी एस्टेब्लिशमेंट का कर दिया कि कोई सेनेट के में कोई पीटीआई और फजलुर रहमान के दरमियान अगर कोई ताउन की राह बन भी रही थी असद कैसर साहब, तो वो कल उसके ऊपर ऐसी मोहर लगा के गए हैं कि दोबारा ये तो कोई जिक्र ना करे।